اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس اچھی بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی جو 2 پریزنٹیشنز میں نے یا میری پریزنٹیشنز کے بارے میں تھیں، ان پر بہت سا انٹرسٹ جنریٹ ہوا، سوال بھی ریز ہوئے اس کے اوپر، کیونکہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے جو ہر کسی کی زندگی میں اکثر پیش آتا ہے، جو ورکنگ لوگ ہیں، خاص طور پہ جو کارپوریٹ سیٹ اپس میں ہیں، جہاں پہ پریزنٹیشن کا رواج عام ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی پریزنٹیشن چلتی ہے۔ اس لیے آبویسلی یہ ٹاپک بڑا دلچسپی کا ٹاپک ہے۔ کچھ سوال اس پہ ریز ہوئے، کچھ شاید اور بھی آئیں گے، لیکن 3 امپورٹنٹ سوال ایسے تھے جو میں نے سوچا کہ ان کو ابھی لے لیتے ہیں، اور پھر آگے جو آئیں گے پھر ان کو اگلی کسی نشست میں دیکھ لیں گے پھر ان کو انشاءاللہ۔ 3 سوال آج کی نشست میں جو پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ آئے ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک دوست نے پہلا سوال یہ ریز کیا ہے کہ جو پریزنٹیشن سکلز ہیں، کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، کسی کو عطا ہوتی ہے اور کسی کو نہیں ہوتی، یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ایکوائر کیا جا سکتا ہے؟ میں نے انہیں بھی یہی جواب دیا تھا مختصراً کہ یہ 100% ایکوائرڈ سکل ہے، اور اسی بات پہ میں تھوڑا سا مزید بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، پریزنٹیشن سکلز میں کیا ہے؟ 2-3 بنیادی ایلیمنٹس ہیں جو میں نے جیسے کہے بھی تھے کہ پہلے تو اپنا مائنڈ آرگنائز کر لیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کا کانٹینٹ کلیئر ہو جائے۔ اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی گفٹڈ چیز ہے، آبویسلی یہ ایکوائرڈ چیز ہے۔ ہم اپنے مائنڈ کو خود سے ٹرین کرتے ہیں، کنڈیشن کرتے ہیں کہ وہ آرگنائز ہو یا نہ ہو، اور بہت سے لوگ ہیں جو بڑی تیزی سے اپنے مائنڈ کو آرگنائز کر لیتے ہیں۔ اس کی اگلی مثال یہ ہے کہ جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، یا ویسے مراقبہ کرتے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیے تو وہ اپنے مائنڈ کو بہت حد تک کامیابی کے ساتھ فوکس کر سکتے ہیں۔ عام آدمیوں کے لیے ذرا مشکل ہے۔ دیکھیے، ہم سب لوگ ایسے ہی ہیں نا کہ ہمارا دماغ شاید ہی کبھی خالی ہوتا ہوگا، کوئی نہ کوئی سوچ چل رہی ہوتی ہے، موسٹ آف دی ٹائم ہمارے سوچے بغیر چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ ہمارا دماغ آئیڈل ہے اور کچھ نہیں سوچ رہا اور کچھ نہیں کر رہا، تو یہ غالباً حقیقت بات نہیں ہوگی۔ لیکن اپنے مائنڈ کو، اپنے دماغ کو ہم کنڈیشن کر سکتے ہیں کہ ہم جب چاہیں وہ فوکس ہو جائے کسی چیز پہ۔ ہم جب کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی پرابلم سالو کر رہے ہیں، کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، اس وقت اتنا ہمارا بہرحال ہمارا اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو اپنے دماغ کو فوکس کر لیں، بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرے اور ہمارا کام مکمل نہ ہو۔ سو لہٰذا پہلی بات کہ مائنڈ آپ کا آرگنائز کرنا چاہیے، اور اس کو اپنے کانٹینٹ کو آپ کو کلیئر کر لینا چاہیے۔ یہ یقیناً ایکوائرڈ ہے، آپ اس کو تھوڑی سی کوشش کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک لینگویج، ایک زبان آپ کو چاہیے کہ کس طرح سے آپ پریزنٹ کریں گے۔ اردو، انگلش، سندھی، پشتو، دنیا کی کوئی زبان آپ لے لیجئے، بہرحال ایک زبان کا کچھ علم چاہیے جس سے آپ مناسب الفاظ استعمال کر سکیں اور مناسب طریقے سے بات کر سکیں۔ یہ بھی ایکوائرڈ ہے۔ زبان تو ہر کسی کی جو بھی ہے، جہاں بھی پیدا ہوتا ہے وہ سیکھتا ہی ہے بچہ، کہیں سے کوئی زبان لے کر نہیں آتا، تو لہٰذا یہ بھی 100% ایکوائرڈ چیز ہے، ایسی چیز ہے جس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آگے چلیے، تو جو پریزنٹیشن کا سٹائل ہے یا ڈیلیوری کا سٹائل ہے یا بات کرنے کا سلیقہ ہے، یہ بھی ایکوائرڈ ہے۔ یہ ہم لوگ سیکھتے ہیں، اپنے گھر سے سیکھتے ہیں، اپنے اسکول سے سیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی کوشش سے سیکھتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کہیں سے لے کر ودیت ہمیں ہوتی ہے اور ہم کہیں سے لے کر آتے ہیں۔ یہ سب کی سب ایکوائرڈ چیزیں ہیں۔ ہاں، ایک چیز آپ شاید کہہ سکتے ہیں جو آواز ہے، یہ بہرحال ہر کسی کی اللہ پاک نے مختلف بنائی ہے۔ کچھ لوگوں کی آواز ماشاءاللہ بڑی ریزوننٹ اور بڑی گرجدار اور بڑی گمبھیر ہوتی ہے، کچھ کی ذرا شارپ ہے، کچھ کی ذرا کھرج میں ہے یا لو ٹون میں ہے۔ لیکن یہ بھی تھوڑی سی کوشش کے ساتھ اس کو بھی تھوڑا سا چینج کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ایکسرسائزز ہیں
جن سے آپ اپنی آواز کو اور اپنی آواز کے سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں بہت حد تک. ثابت یہ ہوا کہ پریزنٹیشن کرنے کے لیے جتنے عوامل کی ضرورت ہے یا جتنے فیکٹرز اس میں پلے کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں جو ایکوائر کیے جا سکتے ہیں اور جن کو ایکوائر کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی کوشش بھی نہیں چاہیے. اس لحاظ سے جو سوال تھا کہ کیا پریزنٹیشن سکلز گاڈ گفٹڈ ہیں یا ایکوائر کیے جا سکتے ہیں، تو یقیناً ایکوائر کیے جا سکتے ہیں. کوئی خاص چیز اس میں ایسی نہیں ہے جو گاڈ گفٹڈ ہو. سب لوگ بڑے بڑے خطیب ماشاءاللہ بڑے بڑے جن کے خطابت کے جوہر مشہور ہیں، انہوں نے یہیں سے سیکھا اور یہیں پہ لوگوں کو انہوں نے سنایا اور لوگ ماشاءاللہ انہوں نے اچھا سنایا اور لوگوں نے اچھا سنا اور بڑا مزہ آیا سب کو. تو یہ سب کچھ ایکوائرڈ ہے اور ایکوائر کیا جا سکتا ہے. محنت کی بات ہے، کوشش کی بات ہے اور ظاہر ہے اپنی لگن کی بات ہے. اگر کوئی کرنا چاہے گا تو کر لے گا اور وہ کوئی بہت بڑا خطیب ہو جائے گا، لیکن وہ خطیب جو ہے صرف زبان کے زور پر نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک علم بول رہا ہوتا ہے. جتنے بڑے بڑے خطیب ہم نے پرانے وقتوں میں سنے اور ابھی بھی سنتے ہیں، جو واقعی جن کی بات میں کچھ وزن ہوتا ہے، ان کی عمریں گزر گئی ہیں اپنے کانٹینٹ پہ کام کرتے ہوئے. ان کا علم اس کے پیچھے جو نظر آتا ہے، جو ان کی گفتگو میں جھلکتا ہے، وہ یقیناً وہ بھی ایکوائرڈ، وہ بھی گاڈ گفٹڈ نہیں ہے. آل آف اٹ سمری یہ ہے کہ پریزنٹیشن ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے کے سارے ایکوائرڈ ہیں اور ایکوائر کیے جا سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ پریزنٹیشن کے درمیان ڈسٹریکشنز اگر کوئی ہوں، ایسی چیزیں ہوں جن سے توجہ خراب ہوتی ہے. کچھ چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھیں کہ یہ مت کریں، فونٹ نہ استعمال کریں، ایسے اینیمیشن ایسی استعمال نہ کریں، بہت کلر نہ ڈالیں، فلاں نہ کریں جس سے لوگ ڈسٹریکٹ ہوں. فرض کیجئے آپ نے تو سارا کچھ اچھا کر لیا، اب آپ پریزنٹیشن کر رہے ہیں کھڑے ہوئے اور اچانک جو مین ڈور ہے ہال کا جس میں آپ پریزنٹیشن کر رہے ہیں یا بورڈ روم کا یا کانفرنس روم کا، اچانک کسی نے دروازہ کھولا اور دروازہ بھی ایسا ہے کہ جس کو بڑے عرصے سے کسی نے کوئی آئلنگ اس کی نہیں کی، تو وہ جب کھلتا ہے وہ ایک چوں کی آواز آتی ہے اور بند ہوتا ہے تو پھر آواز آتی ہے. یا اس کا جو سٹاپر ہے، ڈور کلوزر ہے، وہ اس ٹائپ کا ہے کہ وہ ٹھک کر کے دروازہ بند کرتا ہے. اب جو بھی اندر انٹر ہوا تو ایک دم سے سب لوگ آبویسلی چونک گئے، ڈسٹریکشن ہو گئی اور آپ کی جو گفتگو کی جو ٹرین چل رہی تھی وہ ساری کی ساری منقطع ہو گئی بیچاری، ایک لمحے کے لیے تو ہو گئی. تو کیا کرنا چاہیے؟ یا اچانک کسی نے بڑے زور سے کھانسنا شروع کر دیا، کھانسی آ گئی، کسی کو بھی آ گئی. یا آج کل کے دور میں ایک بڑا یہ المیہ ہے کہ لوگ موبائل فون اپنے بند نہیں کرتے. بند سے مراد یہ کہ سائلنٹ پہ نہیں کرتے. مسجد میں نہیں کرتے تو میٹنگ رومز میں کہاں سے کریں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی آپ مسجد میں ہوں تو یہ نہیں ہوتا کہ موبائل فون دو چار نہ بولیں. حالانکہ بار بار وہ بیچارے امام صاحب بھی نماز سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ جی اپنے موبائل فون بند کر لیں، جگہ جگہ پوسٹر بھی لگے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ہماری ایک عادت ہے کہ ہم نہیں بند کرتے، جہاز میں نہیں بند کرتے، حالانکہ وہ بیچارے بھی کئی مرتبہ اعلان فرماتے ہیں. اینی وے، کسی کا موبائل بول گیا، اس سے بھی آگے کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی امپورٹنٹ ان کے سارے کام ہیں، تو وہیں بیٹھے بیٹھے گفتگو بھی شروع فرما دیتے ہیں. تو وہ بھی ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے. یا اور اس طرح کی کوئی بھی ڈسٹریکشن آپ سوچ لیجئے جو بھی آ سکتی ہے. فرض کیجئے کوئی چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا آ گیا اندر، کہیں سے بھی آ گیا، کسی کے ساتھ آیا ہوا تھا، اس نے دوڑ لگانی شروع کر دی اسٹیج کے سامنے. اب سب لوگ بچے کو ہی دیکھیں گے نا، آپ کو تو نہیں دیکھیں گے. تو ڈسٹریکشنز کا کیا کریں؟ دیکھیں 2-3 رولز ہیں ڈسٹریکشن کے. کچھ تو ایسی ہیں جو ہو کے رہیں گی تھوڑی دیر کے لیے لیکن ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. کچھ ہیں جن کو آپ امیجیٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ دروازہ ٹائپ چیز ہے، یا خاص طور پہ دروازہ کھلنا بند ہونا جو ہے، سمپل اصول یہ ہے کہ اگر آپ ایز اے پریزنٹر جو سامنے کھڑے ہیں، اگر آپ دروازے کی طرف دیکھیں گے تو سب لوگ دیکھیں گے، اور اگر آپ دروازے کی طرف نہیں دیکھیں گے، یو چوز ٹو اگنور، کہ آپ نہیں دیکھیں گے، تو پھر دیکھیں گے لوگ کچھ اور کچھ نہیں دیکھیں گے، اور جو دیکھیں گے وہ فوراً واپس آ جائے گی نظر، ان کی واپس آپ کی طرف آ جائے گی. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ جو کر رہے ہیں، چونکہ آپ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں نا، سچویشن کو کنٹرول کر رہے ہیں ایز اے پریزنٹر، اگر آپ دروازے کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے تو سب دیکھنا شروع کر دیں گے اور دیکھتے رہیں گے.
اور پھر آپ یو ول گیٹ لاسٹ ایکچولی. لیکن اگر آپ یہ کانشیسلی آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کو آواز آئی بھی ہے تو آپ مت دیکھیں اس کی طرف, تو پھر یہ ہے کہ لوگ کچھ دیکھیں گے, کچھ نہیں دیکھیں گے, آپ کے ساتھ لاکڈ رہیں گے, اور جو دیکھیں گے بھی دروازے کی طرف وہ فوری طور پہ واپس آ جائیں گے. تو ڈسٹریکشن کو روکنے یا اس کو ہینڈل کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس کو اگنور کر دیں, سمپل لفظوں میں, تو باقی لوگ بھی اس کو اگنور کر دیں گے. اگر کوئی ڈسٹریکشن ایسی ہے جو پرسسٹ کر رہی ہے, جیسے فرض کیجئے اگر فون کی گھنٹی بجی ہے نا, تو جس کی بھی گھنٹی بجی ہے اگر وہ ذرا سا مناسب آدمی ہے تو فوری طور پہ اس کو آواز کو بند کر دے گا. اس کو بھی اگر آپ اکنالج نہ کریں, اگنور کر دیں, تو باقی لوگ بھی اگنور کر دیں گے, آپ کی پریزنٹیشن چلتی رہے گی. لیکن اگر اس سے اگلی سٹیج پہ اگر کوئی صاحب گفتگو ہی شروع فرما دیں تو پھر بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو پولائٹلی منع کرتے ہیں. دیر نو ہارم ان اٹ ایکچولی. اگر آپ مناسب طریقے سے پولائٹلی ان کو منع کر دیں تو شاید اتنا برا نہیں ان کو لگے گا, اور باقیوں کو تو یقیناً نہیں لگے گا, کیونکہ باقی لوگ بھی اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ ایک اچھی خاصی بات چل رہی تھی, اس میں کسی صاحب نے فون سننا شروع کر دیا ہے. دو تین طریقوں سے آپ کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ایکسکیوز می, اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ فون بند کر دیجیے گا پلیز, ڈسٹربنس ہو رہی ہے لوگوں کو, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسکیوز می, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ شاید بہت امپورٹنٹ آپ کی کال ہے, اگر آپ برا نہ منائیں تو باہر جا کر سن سکتے ہیں. یا اور اس سے ملتی جلتی کوئی چیز جس سے ان کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہ ہو, اور ایسا نہ لگے کہ آپ ان کو کوئی تنقید کر رہے ہیں ان کے اوپر, اور آپ ان کو میسج بھی دے دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک ٹیمپریری ڈسٹریکشن ہوگی, یا وہ فون بند کر دیں گے یا وہ باہر تشریف لے جائیں گے, آپ کا کام چلتا رہے گا. یہ جو بچہ ٹائپ چیز, جیسے میں نے اگزامپل دی کہ کوئی بچہ ہی آ کے اس نے آگے دوڑیں لگانے شروع کر دیں, یہ ذرا بڑی ڈسٹریکشن ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, دیر از نو وے یو کین اگنور ایکچولی. اس کا پھر حل یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر تھوڑی دیر کے لیے اس میں شامل ہو جائیں, یعنی آپ اس کو اکنالج کر لیں. آپ خود سے کہہ دیں کہ ہاں ماشاء اللہ بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے. کس کا بچہ ہے اور کیسے ماشاء اللہ دوڑیں لگا رہا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو ایوری بڈی ول گیٹ ان ٹو دیٹ اپریسیشن, آپ کے ساتھ ہی ہوں گے چونکہ آپ چل رہے ہیں نا, پھر بھی آپ ہی لیڈ کر رہے ہیں. آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے. اتنی دیر میں ظاہر ہے somebody will claim کہ کس کا بچہ ہے, کوئی نہ کوئی اس کو پکڑ لے گا, اور پھر آپ ظاہر ہے سچویشن نارمل کی طرف واپس آ جائے گی. پھر بھی آپ اس کو اکنالج کر لیجئے کہ ایک چھوٹی ٹیمپریری ڈسٹریکشن ہوئی لیکن ماشاءاللہ اچھی لگی, کیونکہ بچے ویسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے اچھے لگتے ہیں. تو بچے نے آ کے ہماری محفل میں رونق ڈال دی. اب آپ نے اس کو ایکچولی اپریشیٹ کر دیا, کوئی اس کا برا نہیں بنایا, آپ نے اس کو اکنالج بھی کر لیا, اپریشیٹ بھی کر لیا. تو سارے لوگ واپس آپ کے ساتھ اسی طرح سے امیڈیٹلی کنیکٹ ہو جائیں گے, اور آپ کی بات پھر اس سے کہ آئیے ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں جہاں سے ہم چل رہے تھے. پھر آپ اپنی گفتگو شروع کر لیجئے. تیسرا کویسچن یہ ہے کہ جو کویسچن آتے ہیں پریزنٹیشن کے درمیان اگر آ جائے یا بعد میں آ جائے, اس کو کیا کرنا چاہیے. دو باتیں ہیں. اگر درمیان میں آتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ایکنالج کر کے جواب مت دیں اس وقت. انہیں صرف یہ کہہ دیں کہ جی بالکل آپ کا کویسچن ریلیونٹ ہے, آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر بعد اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس سے لوگوں کے دل میں خلش نہیں رہے گی کہ یہ آپ نے ان کی بات سنی نہیں, اور آپ ان کو کچھ دیر کے بعد پھر جواب دے دیجئے. یہ صرف ٹالنے کی بات نہیں, ان کو جواب دے دیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کویسچن ہے جو کہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے آپ کی گفتگو سے, اس کو بھی ایکنالج کر لیجئے کہ بات آپ کی مناسب ہے, ہم جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں یہ اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کر رہا. تو اگر آپ چاہیں تو اس پریزنٹیشن کے بعد آپ اور میں اس پہ الگ سے گفتگو کر سکتے ہیں. تو آپ نے ان کو بھی ایکنالج کر لیا, لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا اور اگلی بات اپنی شروع کر دی. اور اگر کوئی ایسا سوال ہے تیسری ٹائپ کا کہ جو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پریزنٹیشن کو مزید کلیریفائی کر سکتا ہے, تو اس کو بھی ایکنالج کر لیجئے. اسے کہیے کہ بہت شکریہ یہ سوال ریز کرنے کا, آپ کا یہ سوال ایسا ہے کہ جس سے یہ بات مزید کلیئر ہو جائے گی, اس کا جواب یہ ہے. پھر آپ اسی وقت جواب دے دیجئے. تو 3 سچویشنز ہیں جواب دینے کی. ایک یہ ہے کہ آپ کا ریلیونٹ سوال ہے لیکن آپ اس وقت جواب مت دیجئے, ان سے آپ کہیے کہ جی میں کچھ دیر کے بعد جواب دیتا ہوں, ایکنالج کر لیجئے. دوسرا یہ ہے کہ ایکنالج کر لیجئے, اگر ریلیونٹ نہیں ہے
ان سے کہیے کہ ہمارے اس وقت کے سبجیکٹ میٹر میں یہ ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کر رہا، تو ہم پریزنٹیشن کے بعد اس پہ الگ سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی پریزنٹیشن کو مزید تقویت دیتا ہے، اس کو اکنالج کر کے اس کا جواب دے لیں، بتا بھی دیں کہ جی اپریشیٹ بھی کر دیں کہ بڑا اچھا آپ نے یہ موقع پہ سوال کیا ہے، اس سے بات مزید زیادہ کلیئر ہو سکتی ہے۔ تو یہ تیسرا سم اپ یہ ہے کہ اگر کویسچنز آ جائیں، اکنالج کر کے اس کو اگلے وقت پہ ڈال دیجئے، اکنالج کر کے اس کو پریزنٹیشن کے بعد ڈال دیجئے، یا اکنالج کر کے اس کا اسی وقت جواب دے دیجئے۔ سو آج کے یہ تینوں سوال جو پریزنٹیشن ریلیٹڈ تھے، یہ اس میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ پریزنٹیشن کرنا، آخری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، ایک مشکل کام تو ہے، بہرحال لگتا ہے مشکل کام، لیکن بڑا انجوائبل کام ہے۔ اگر آپ پریزنٹیشن کرنے شروع کر دیں اور اس میں ایک تھوڑا سا ذرا روانی آ جائے تو یو ول انجوائے، اور آپ کے آڈینس بھی انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ کی جاب کی نیچر ایسی ہے تو ضرور سیکھیے پریزنٹیشن کرنا، بہتر سے بہتر پریزنٹیشن کرنا سیکھیے، تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے، آپ کے سننے والوں کو بھی اچھا لگے۔ اور اگر آپ کی کور رسپانسبلٹیز میں شاید نہیں آتی تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں آپ کچھ نہ کچھ گفتگو تو کر ہی سکتے ہیں، پھر بھی سیکھ لینا چاہیے اس کو۔ اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔